ہاں تم ہماری بیوی ہو، تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ اس نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ بیوی؟ اس نے یوں شکل بنائی جیسے ان الفاظوں کا مفہوم ہی معلوم نہ ہو۔ دکھاؤ۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ سے بہتا خون صاف کیا تو وہ سسکی۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی نا؟ اس کے سوال پر اسفرین نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ ہمارے ساتھ چلو گی؟ ہم تمہارا بہت خیال رکھیں گے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ گڑ گڑانے والی آواز میں گویا ہوا۔ کہاں؟ اس نے بلا جھجک غیور کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ہمارے گھر۔ اس نے مقابل کی نیلی آنکھوں میں جھانکا جو خوف اور کچھ دیر قبل دیکھے جانے والے درندگی کی مظاہرے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ گھر؟ اس کے چہرے پر گھر کا نام سنتے ہی رونق در آئی۔ ہاں گھر، وہ جگہ بہت اچھی ہے، پیاری ہے، یہ جگہ بہت بری ہے، یہ جگہ ہمارے زاری کے لائق نہیں ہے۔ اس کی خوشی نے غیور کو بھی اطمینان بخشا تھا۔ وہاں مجھے ماریں گے تو نہیں؟ اس نے ڈر کر پوچھا۔ نہیں، وہاں سب تم سے بہت پیار کریں گے، کوئی تمہیں ڈانٹے گا بھی نہیں۔ چلو گی ہمارے ساتھ؟ غیور نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ جی۔ اس نے فوراً ہاتھ تھام لیا۔ اب ہم کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ غیور نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ آؤچ! اس کا ہاتھ کلائی سے ٹکراتے ہی اسفرین کی کلائی پر بنے گہرے زخم بھی دکھے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ غیور نے اس کی کلائیاں دیکھی جن پر زخم بہت گہرے اور پرانے معلوم ہو رہے تھے۔ کیسی لگی ہے تمہیں؟ وہ تڑپ اٹھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو ایسی چوٹیں لگتی رہتی ہیں، اس نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ چلو دوائی لگواؤ، جوتے پہنو۔ اس نے پاس پڑے سینڈل اس کے پاؤں میں پہنائے اور اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو بہت سی تسلیاں دے کر کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے روک دیا۔ اسفرین سے ملنے کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز سلمان کو ہسپتال سے کال آئی کہ غیور اسفرین کو ڈسچارج کروا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ آپ نے اسے کیسے بھیج دیا؟ وہ انسان ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا سلمان صاحب کہ وہ یہ بات میڈیا تک لے کر جائے گا، ہمارا ہاسپٹل بند کروا دے گا، اور وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، غیور عباس بلوچ ہے، وہ بہت اوپر تک پہنچ ہے اس کی۔ ڈاکٹر اپنے دکھڑے رونے لگی تھی۔ اب اس درندے کے ساتھ کیسے بھیج سکتے ہیں میری بہن کو؟ اس کا لہجہ دھیما پڑ گیا تھا۔ ہم بے بس تھے سلمان صاحب، وہ گھٹیا انسان ہماری شونا کو کہاں لے گیا ہوگا؟ سلمان نے غصے سے فون زمین پر پھینکا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ شونا تم دروازے پر اسفرین اور غیور کو موجود دیکھ کر اجالا ہکی بکی رہ گئی۔ میری بہن کیسی ہے؟ اس نے ایک جسم نے اسفرین کو گلے سے لگایا اور وہ یوں پرکوفت ہوئی جیسے اسے جانتے ہی نہ ہو۔ شونا تم؟ اجالا کی آواز سن کر ہانیہ اور شہیر بھی وہاں آ پہنچے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ اس سے الگ ہو کر اجالا نے اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ زرد چہرہ، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور بکھرے بال۔ ایک وقت تھا جب اسے بکھرے بالوں سے اتنی چڑ تھی کہ بالوں کی ایک لٹ بھی الجھنے نہ دیتی تھی، پر آج اس کا حلیہ کوئی اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ اس لمحے بھی وہ ہسپتال کے یونیفارم میں ہی ملبوس تھی جس پر غیور نے اسے نئی اور مہنگی چادر آج صبح ہی خرید کر اوڑھائی تھی۔ اندر چلو۔ شہیر کے کہنے پر وہ لوگ اندر آئے، مگر اس تمام دورانیے میں اسفرین نے چھوٹے بچوں کی طرح غیور کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ لوگ اندر آئے تو غیور کو دیکھ کر سلمان کی کنپٹیاں سلگ گئیں۔ بیٹھو، ہم نے سلمان بھائی سے کچھ بات کرنی ہے۔ غیور نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ ہم یہی ہیں۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر غیور نے تسلی دی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسفرین کو وہاں سے لے جانے کی؟ سلمان نے اس کا گریبان پکڑا۔ اگر لے کر جانا ہوتا تو اسے کبھی بھی یہاں نہ لاتے۔ غیور نے تحمل سے جواب دیا۔ دفع ہو جاؤ، اور آئندہ میری بہن کا خیال بھی دل میں مت لانا۔ سلمان نے جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا۔ وہ تمہاری بہن بعد میں، پہلے ہماری بیوی ہے، وہ بھی دلیری سے بولا۔ غیور وہ اس دفعہ اسے مارنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ انہیں مت ماریں، یہ بہت اچھے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے بیچ میں آئی۔ میں نے ان کے ساتھ جانا ہے، یہ میرے شوہر ہیں، مجھے نہیں رہنا وہاں سب لوگ بہت برے ہیں۔ وہ غیور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ شہور، اسے اندر لے کر جاؤ۔ سلمان چلایا۔ میں نے کہیں نہیں جانا، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے بس۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے غیور کا بازو تھام لیا۔ مجھے تنگ کریں گے تو پچھلی بار کی طرح چھت سے کود جاؤں گی یا پھر دوبارہ کلائی کاٹ لوں گی۔ اس نے ساتھ ہی ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ تم ہمارے ساتھ ہی جاؤ گی اور کوئی ہمیں نہیں روکے گا۔ غیور نے اسے یقین دلایا۔ تم سب سے مل لو، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ غیور کی بات پر وہ وہاں سے سر ہلا کر مسکرائی۔ میں اپنا سارا سامان لے کر آتی ہوں۔ میرا روم کہاں ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ ہانیہ سے سوال گو ہوئی۔ آ جاؤ، میں تمہیں روم تک لے جاتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ جائیں گے تو نہیں؟ ہانیہ کے ہمراہ جاتے جاتے اس نے مڑ کر پوچھا۔ نہیں زاری۔ اس سے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی ہانیہ کے ساتھ سیڑھیاں عبور کرتی چلی گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر گزروں گا۔ سلمان نے دوبارہ دھمکی دی۔ سلمان لالا، اس سے مت روکیں۔ اگر شونا ایسا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا اسے روکنے کا۔ شہیر نے اسے سمجھایا۔ شونا تو ہوش و حواس سے محروم ہے، پر ہم تو اس کی اصلیت جانتے ہیں نا۔ اس کی تفکر بھری نگاہ سے غیور کا رنگ بھی سفید پڑا تھا۔ سلمان
شہری ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر ہم نے اسے روکا تو وہ خود کو نقصان پہنچا دے گی۔ جانتے ہیں نا آپ، اجالا نے بھی شہیر کی حمایت کی تھی۔ ہم جانتے ہیں سلمان لالا کہ ہم آپ کے لیے بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، پر پھر بھی ہاتھ جوڑ کر آپ سے اعتبار کی بھیک مانگتے ہیں۔ ماضی میں جو ہوا اسے ہم بدل نہیں سکتے، مگر اب آنے والے ہر اچھے برے وقت میں ہم زاری کی ڈھال بن کر رہیں گے۔ ہمارے جیتی جی کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف اس تک نہیں پہنچے گی۔ اپنی ہر سانس اس کے تحفظ اور خوشیوں کے لیے وقف کر دیں گے۔ بس ایک بار ہمارا اعتبار کریں، ہمیں ایک موقع دیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی۔ میں اسے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، پر اس کا مطلب نہیں کہ میں پلٹ کر اس کی خیر خبر نہیں لوں گا۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے خود کو آمادہ کر ہی لیا۔ آپ کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ خوشی اور تشکر سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادی اور ماں کو پکارتے پکارتے ظہور کمرے میں دوڑتا اور کمرے کے مرکزی ہال میں آیا۔ گھر کے سب لوگ بھی اس کی آواز سن کر وہاں پہنچے۔ دادو، ماں بھیا کا فون آیا تھا، وہ بھابھی کو لا رہے ہیں۔ اس نے خوشی کی خبر سنائی۔ واقعی؟ شکر میرے اللہ۔ دادی نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ جی بھیا اتنے خوش تھے کہ پوچھیے مت، وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسفرین چڑیل آ کر میرا کیا حشر کرے گی۔ اپنے کمرے کے باہر کھڑی سارا نے ظہور کی بات سن کر غصے سے ہاتھ گرل پر مارے اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ بہت دعاؤں اور وسوسوں کے ساتھ افریدی خاندان نے اسے غیور کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ ہانیہ نے اس کے بال بنا کر حلیہ کچھ حد تک سدھارا تھا۔ اس نے سرخ چوڑی دار پاجامہ اور سرخی فراق پہنی تھی، جبکہ بالوں کو ٹیل پونی بنائی تھی۔ ہانیہ نے اس کے کندھوں پر سلیقے سے دوپٹہ کروایا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تو غیور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم یہ کلر نہ پہنا کرو، وہ تپ کر بولا۔ کیوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی۔ یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، پھر سب تمہیں دیکھتے ہیں اور یہ ہمیں بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ وہ خفگی سے جواب دے ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو اور گاڑی چلاؤ۔ بڑے آئے میرے باپ، اس نے بدلحاظی سے جواب دیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، جبکہ ڈرائیور گاڑی لیے ایئرپورٹ راستے پر رواں دواں تھا۔ غیور اس لمحے کھڑکی سے باہر کے نظاروں میں کھویا ماضی کے قصے یاد کر رہا تھا کہ اسفرین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اسلام آباد۔ اس نے اس کی طرف رخ پھیرے جواب دیا۔ اسلام آباد؟ اس نے غیور کی نقل اتارتے ہوئے اس کے الفاظ دہرائے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ظہور گاڑی کے ہمراہ ان کا منتظر تھا۔ دادی، ماں اور چچی کو اس نے بہت مشکل سے گھر رکنے پر آمادہ کیا تھا، ورنہ وہ تینوں بھی ساتھ چل پڑتی۔ بھیا؟ ظہور نے ان دونوں کو آتا دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ایک ہاتھ سے سامان کی ٹرالی گھسیٹتا غیور وہاں آیا، جبکہ اس کے دوسرے بازو کو اسفرین نے چھوٹے بچوں کی طرح مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ ظہور نے سلام کیا تو وہ ارد گرد یوں نظر گھمانے لگ گئی جیسے دیکھ رہی ہو کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ زاری، ظہور تمہیں سلام کر رہا ہے۔ غیور نے اسے متوجہ کیا۔ تو اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وعلیکم السلام بولو، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ وعلیکم السلام، اس نے ناک سکیڑ کر جواب دیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ ظہور اس کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ گھر چلے، مجھے یہاں لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے غیور کا کندھا جھنجھوڑا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ مسکرایا تو تینوں وہاں سے پارکنگ کی راہ کو چل دیے۔ راستے میں اس نے دبے دبے الفاظ میں کراچی میں پیش آنے والے تمام واقعات ظہور کی گوش گزار کیا، جس پر وہ بھی بری طرح چونکا، اور اسفرین کو ساتھ لے کر آنے کے فیصلے پر اس نے غیور کا خیر مقدم کیا۔ مجھے فخر ہے بھائی کہ آپ نے ایسی حالت میں بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ اس کے فیصلے کو سراہ رہا تھا۔ بس اللہ جلدی جلدی زاری کو ٹھیک کر دے۔ پہلی نشست پر بیٹھا غیور بھی پر امید تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ پچھلی سیٹ سے اس کی بلند آواز آئی۔ کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ غیور کی جگہ اس نے جواب دیا۔ گھر چلے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تل ملاتے ہوئے غیور والی نشست کی پشت پر سر جوڑ کر آنکھیں بھیج گئی۔ بس آ گئی ہماری بلوچ فیملی۔ ظہور نے گاڑی بلوچ حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل کی تو اتنی بڑی حویلی دیکھ کر اسفرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گاڑی اندر آ کر رکی تو یونیفارم میں ملبوس ملازمین دوڑتے ہوئے آئے۔ دو نے گاڑی کے دروازے کھولے، جبکہ تیسرے سے ڈگی سے سامان نکالا۔ چلو آ جاؤ۔ غیور نے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکلنے کی پیشکش کی۔ یہ اتنا بڑا گھر آپ کا ہے؟ وہ گاڑی سے نکل کر حیرانی سے عالیشان عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، ہمارا ہے، غیور نے تصحیح کی۔ تو یہ کہاں رہے گا؟ اس نے ظہور کی طرف اشارہ کیا۔ میں بھی اتنے بڑے گھر کے کسی چھوٹے سے کونے میں گزارا کر لوں گا، فکر نہ کریں، اس سے عزت سے جواب دیتا ظہور اندر چلا گیا۔ میں اتنے بڑے گھر میں گم ہو گئی تو؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا۔ ہم تمہیں گمنے نہیں دیں گے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وہ اسے بہلانے لگا۔ ہمیشہ؟ اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ ہمیشہ۔ اب چلیں؟ غیور نے پلکیں چپکا کر جواب دیا۔ جی ایک منٹ۔ اس نے کندھے پر ٹکا دوپٹہ سلیقے سے اسفرین کے سر پر کروایا۔ اب چلو۔ گھر میں اس لمحے عباس بلوچ کے علاوہ سب موجود تھے۔ سارا تو خوف کے مارے کمرے سے نہ نکلی تھی، جبکہ باقی افراد کو اسفرین کی حالت پر تعجب
اور افسوس ہوا تھا۔ 3 سال پہلے جب وہ اس حویلی میں آئی تھی تو ایک لمحے کے لیے اس نے گھر کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ آج یہاں وہ دوسری بار آئی تھی، پر پچھلا تجربہ اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا، دادی جو اس پہلو میں لیے بیٹھی تھی محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ غیور جاؤ، بہو کو کمرے میں لے جاؤ، تم لوگ کچھ دیر آرام کر لو۔ مدحت بیگم جو اسفرین کے دائیں طرف سے اسی صوفے پر بیٹھی تھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غیور سے مخاطب ہوئی۔ جی آ جاؤ زاری، وہ اسے ہدایت دیتا خود بھی اٹھا۔ میرا سامان؟ اس نے اٹھتے ساتھ پوچھا۔ ملازم لے آئیں گے۔ نہیں، آپ لے کر چلیں، مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے۔ اس نے روب چاڑا۔ ہم؟ اس نے خفیف سے انداز میں دوبارہ سوال کیا۔ نہیں تو اور کون، میرے شوہر آپ ہی ہیں نا، اس نے گھور کر کہا۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس نے سوٹ کیس اٹھایا تو سب لوگوں کو ہنسی آئی تھی۔ غیور وہ انسان تھا جس نے زندگی میں خود سے کبھی اپنے لیے ایک گلاس پانی کا نہ بھرا تھا۔ یہ میں اٹھاؤں گی، اب چلیں۔ چھوٹا ہینڈ بیگ اس نے خود اٹھایا۔ لاؤ یہ بھی ہمیں دے دو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے وہ بھی مانگا۔ اوکے، اسفرین نے جلدی سے اس کے دائیں کندھے پر پہنا دیا۔ آرام سے چلنا، گر مت جانا، وہ فکر مندی سے بولا۔ رات کا کھانا غیور نے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ اس وقت اسفرین سب کے ساتھ کھانا کھانے کی حالت میں نہیں تھی اور غیور کو بخوبی اس کی کیفیت کا اندازہ تھا۔ وہ زیادہ لوگوں کو ارد گرد موجود پاتے ہی سرپٹانے لگتی تھی۔ اسے ایسے کھاتے ہیں۔ وہ بیڈ پر کمبل اوڑھے بیٹھی تھی جبکہ غیور اس کے ساتھ ہی کھانے کی ٹرالی لے کر آیا اور اسے کھانا سلیقے سے کھانا سکھا دیا۔ مجھے آتا ہے، اس نے پلیٹ چھین کر خود بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا۔ زاری، تمہیں یاد ہے تمہیں بریانی کتنی پسند تھی؟ اسے کھانا کھاتے دیکھ غیور نے پوچھا۔ نہ، میں تو یہ پہلی بار کھا رہی ہوں، بہت اچھی ہے، وہ کھاتے کھاتے ہوئے بولی۔ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ وہ افسردہ ہوا۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اسے سوالات کی طویل سلسلے پر غصہ آیا۔ سوری، اس نے کان پکڑ کر معافی مانگی تو وہ مسکرائی۔ پانی تو دیں۔ کھاتے کھاتے اس نے نیا حکم جاری کیا۔ یہ لو۔ غیور نے گلاس پکڑانے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے گلاس اس کے منہ کی طرف لگایا۔ آپ بہت سویٹ ہیں۔ پانی پینے کے بعد وہ اس کا ناک کھینچتے ہوئی کھلکھلائی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ کمبل اوڑھے یوں سد بد سو رہی تھی جیسے بہت عرصے بعد چین کی نیند میسر ہوئی ہو، جبکہ غیور بیڈ سے ٹیک لگا کر ٹکٹکی باندھے اسی ہی دیکھ رہا تھا جو سکون سے آج ملا تھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے اس سے روٹھا ہوا تھا۔ اسفرین کی موجودگی نے اسے جو اطمینان بخشا تھا اس کے لیے وہ اللہ کے حضور ڈھیروں شکر ادا کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے زاری، تم ہمیں مل گئی ہو، اگر تم نہ ملتی تو ہم مر جاتے۔ وہ استحقاق سے اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ زاری، اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود اسفرین کے وجود میں کوئی حرکت نہ آئی۔ یا خدایا، ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک گاڑی سے لفٹ لی اور اسے لے کر سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اس کے سر پر خاصی گہری چوٹ آئی تھی۔ تاخیر کے باعث خون بھی بہت بہہ گیا تھا۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے اچھی کی امید دلائی جس پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ نالائق، اسفرین کہاں ہے؟ اس کا فون بجا اور کال عباس بلوچ کی تھی۔ زندہ ہے، مری نہیں ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ تم نے کروایا ہے؟ یعنی اس کی گاڑی برآمد ہو چکی تھی؟ ہم نے تو خود ایک حادثے میں مرتے مرتے بچے ہیں بلوچ صاحب۔ اس نے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی۔ تم ہمیں مار کر مرو گے۔ اسفرین ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کر دے۔ جی ٹھیک ہے، آرام فرما رہی ہیں، اس نے کلس کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ غرائے۔ ہاسپٹل کا ایڈریس بھیج رہے ہیں، اس کے چہیتے کو کہیے گا کہ آ کر اسے لے جائے۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی اور پتہ SMS کرنے کے بعد اپنا فون آف کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اسفرین کی آنکھ کھلی تو پورا اہل و عیال اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی، غیور کا کیا بنا، یہ سوال اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اسے یہاں وہ لایا تھا۔ خیر اتنا اچھوتا تو وہ تھا نہیں اور نہ ہی اسے غیور عباس بلوچ سے اتنی اچھائی کی امید تھی۔ آئی ہوپ میں زندہ ہوں۔ سر پکڑ کر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ہاتھ میں لگی ڈرپ ہل گئی۔ ڈیم اٹ، اس کا ہاتھ بری طرح دکھا تھا۔ آرام سے شونا۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ صحیح طرح کشن سے ٹکایا تاکہ درد نہ ہو۔ ماں میں زندہ ہوں۔ پاس صوفے پر بیٹھی ماں کو آنسو بہاتے دیکھ کر اس کا پارا چڑھا۔ پر ہم نے تو آلموسٹ مار دیا تھا تم نے، اجالا نے شکوہ کیا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نہ حادثے سے کہ میرے ساتھ پیش آئے بھابھی، اس نے بناوٹی مظلومیت دکھائی۔ کل سے ہم سب کی جان سولی پر اٹکی ہے یار، شہیر بولا۔ وجہ؟ میں کوئی طوطا ہوں جس میں آپ سب کی جان قید ہے؟ ان سب کی بیجا توجہ کبھی کبھی اس کی اکتاہٹ کا سبب بھی بنتی تھی۔ بدقسمتی کے ساتھ یہی سچ ہے، سلمان نے تانا کسا۔ سلمان لالا، اس نے منہ پھلایا۔ ایک بات بتاؤ، ان سب میں غیور کا تو کوئی ہاتھ نہیں نا؟
شہیر کے منہ سے غیور کا نام سنتے ہی اسے الف سے یہ تک کا گزرا واقعہ یاد آیا، کس طرح غیور زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ کہاں کھو گئی؟ شہیر نے اس کے منہ کے آگے چٹکی بجائے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ غیور اس واقعے کے بعد سیدھا گاؤں اپنے آبائی حویلی آ گیا۔ یہاں آنے سے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ یہاں کا شاہانہ سلوک اس کی فطرت کو بہت راس آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے تمام معاملات عباس بلوچ نے اسی کے سپرد کر رکھے تھے۔ جی بلوچ صاحب۔ 20ویں کال بالآخر اس نے ناگواری سے اٹھا ہی لی تھی اور فون کا اسپیکر کھول کر اسے بیڈ پر ہی رکھ دیا۔ کہاں جا مرے ہو؟ حسب معمول ان دونوں کی گفتگو کا آغاز ہی باپ کی ڈانٹ سے ہوا۔ حویلی آئے ہیں، ہاتھ میں پکڑی اپنے ریوالور کی صفائی کرتے اس نے جواب دیا۔ تم کب تک ہمیں خوار کرواؤ گے غیور؟ وہ بھی عاجز آئے تھے۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ وہ لڑکی زندہ سلامت ہے، نہ ہم نے اسے مارا ہے نہ کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو اسے اس کی اوقات ایک لمحے میں بتا دیتے۔ باپ کی جھاڑ پر وہ بھی بگڑا تھا۔ آئندہ تم اس سے نہیں الجھو گے، انہوں نے حکم صادر کیا۔ وہ ہم سے الجھتی ہے، ہم نے ابھی تک صرف اسے نظر انداز کیا ہے۔ جس دن ہم نے اس پر بیر ڈال لیا، اس کی آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آنے والا ایک ہفتہ اس نے گھر میں ہی گزارا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں سلطان نے غیور کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بڑی سمجھداری سے رفع دفع کروا دیا تھا، اور عباس بلوچ کو بھی معذرت نہ کرنی پڑے۔ آج اس کا آفس جانے کا پورا منصوبہ تھا، مگر وہ بھی اس کی پھپھو کی آمد کی نظر ہو گیا۔ پھپھو کے ساتھ ساتھ اس کا بچپن کا منگیتر جہان خان افریدی بھی آ رہا تھا۔ یہ پھول میرے پھول کے لیے۔ کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھی کہ گلاب کا گلدستہ لیے جہان کمرے میں حاضر ہوا۔ اسے گلدستہ دینے کے بعد وہ سامنے موجود بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ اسفرین صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے فوراً کام بند کر دیا جب تم اس مشین میں مگن تھی۔ عمر کا بیشتر حصہ دبئی گزارنے کے باوجود بھی جہان دیہاتی لب و لہجے اور سوچ کا مالک تھا، مگر اسفرین کے معاملے میں اس نے کسی منتقم مزاجی کا مظاہرہ کبھی نہ کیا تھا۔ اس مشین کو لیپ ٹاپ کہتے ہیں خان صاحب۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھا۔ دیکھو یار، یہ عجیب الفاظ میری موٹی کھوپڑی میں نہیں آتے، میں تو اس مشین ہی کہوں گا۔ اس نے ہاتھ دکھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے مڑ کر جہان کی طرف دیکھا، جو سفید قمیض شلوار سیاہ واسکٹ پہنے منہ پر سگریٹ جلائے روایتی جاگیردارانہ لگ رہا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے آپ سے کہ یہ اسموکنگ چھوڑ دیں؟ واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو مردوں کی شان ہوتی ہے منگیتر صاحبہ، وہ کش لگاتے ہوئے بولا، اور جب آج تک میں نے تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تو تمہیں بھی میرے معاملات میں فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جانے عزیز۔ وہ بے تکلف ہوا۔ پھپھو بھی آئی ہیں؟ اس نے بات بدلی۔ ہاں نا، آئیے پھر باہر ہی چلتے ہیں۔ اسے ہدایت دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ ہانیہ کے ساتھ کھانے پکانے میں مصروف تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ہانیہ کافی دیر سے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر کہنے سے کترا رہی ہے۔ ہانی کوئی بات ہے تو کہہ دو۔ ہانیہ جو سلاد تیار کر رہی تھی، اس کے ہاتھ فوراً رک گئے۔ تم برا نہ مان جاؤ۔ اس نے دوبارہ ہاتھ چلائے۔ نہیں مناتی، بتا دو، تم میری بھابھی بعد میں ہو، پہلے میری اچھی دوست ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم اس گوار انسان سے شادی کرو گی؟ یہ تمہارے قابل نہیں ہے شونا۔ جہان اسے پہلے روز سے ہی اسفرین کے لیے غیر مناسب لگتا تھا۔ میں جہان کی بچپن کی مانگ ہوں ہانی، بابا جان نے ہماری نسبت جوڑی ہے، اور سلمان لالا بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اس نے پرسکون انداز میں ہانیہ کا مشورہ رد کر دیا۔ تم آج کی لڑکی ہو کر بھی اسفرین کی اس معاملے پر خاموشی اس کے افریدی خاندان کی روایتوں کے آگے سر جھکانے کے مترادف تھی۔ خون تو افریدی خاندان کا ہی ہوں نا، میں جہان کے علاوہ کسی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ وضاحت پیش کرنے لگی۔ تو سوچ لیتی، یونیورسٹی لائف میں ہی کسی کو پسند کر لیتی، میں اور شہیر مل کر سب سنبھال لیتے۔ وہ بے تکلفی سے بولی، ٹرسٹ میں اگر میری منگنی نہ ہوئی ہوتی نا تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ تم بہت 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 سویٹ ہو بگڑے بلوچ، لیکن تم مجھے دیر سے ملے۔ اسے اپنا کہا جملہ یاد آیا۔ کہاں کھو گئی؟ ہانیہ نے ہاتھ ہلا کر اس کا دھیان بٹایا۔ کہیں نہیں، میں آتی ہوں۔ وہ نظریں چراتی وہاں سے نکل گئی۔ لعنت ہے تم پر اسفرین عالم آفریدی، اس گھٹیا انسان کو یاد کر رہی ہو۔ شیم آن یو۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ خود سے ہم کلام تھی۔ یاد نہیں ہے اس نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ پھر بھی تم ڈوب کر مر جاؤ۔ جی بھر کر خود پر لان تان کر رہی تھی۔ غیور، آج ایک ماہ بعد بلوچ حویلی آیا تھا، اور اس کے ناز یوں اٹھائے جا رہے تھے گویا کسی محاذ سے جنگ لڑ کر واپس آیا ہوں۔ وہ اس پروٹوکول کا عادی تھا، ہل کر پانی پینا بھی وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، مجھے اپنے بیٹے کے چہرے کے پھول سجانے ہیں۔ اس کے سر کی مساج کرتے ہوئے دادی نے خواہش کا اظہار کیا۔ سارا کی تعلیم تو مکمل ہونے دیں اماں، مدحت بیگم نے جواب دیا۔ اس نے کون سا منسٹر لگ جانا ہے، وہ چھٹیوں میں آئے گی نا تو دونوں کا نکاح کروا دیں گے۔ دادی رکنے کی کاہل نہ تھی۔
تم بھی تو کچھ بولو۔ اسے مکمل خاموش دیکھ کر مدحت بیگم نے اس کے کندھے سے ہلایا۔ حتمی فیصلہ تو آپ کے مجازی خدا نے کرنا ہے، اور ہم جو بھی فیصلہ کریں وہ اس کی مخالفت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ آنکھیں بند کیے وہ مساعد سے ملنے والے سکون کو محسوس کر رہا تھا۔ تم باپ بیٹا کبھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے، مدحت بیگم ہار کر بولی۔ اگلے ماہ سارا آئے گی تو بس ان کا نکاح کروا دیں گے، دادی نے حتمی فیصلہ سنایا۔ تھوڑا ٹھہر جائیں اماں، 2 ماہ بعد ظہور بھی تو پاکستان آ رہا ہے۔ انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا جو MBBS کے لیے لندن گیا تھا۔ ہمارا ڈاکٹر بھائی نہ ہوا تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ فخری انداز میں بولا۔ سارا یونیورسٹی سے نکل کر جہان کی پجاروں میں آ بیٹھی جو وہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا منتظر تھا۔ اپنے چاہنے والوں کو اتنا انتظار کروانا کوئی بھلی بات نہیں ہے جانے من، اسے سرخ گلاب پیش کرتا وہ شکوہ کن آواز میں بولا۔ تو چاہنے والے کو کس نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں آ کر چلا کاٹے؟ اس نے گلاب پکڑتے ساتھ اپنی کتابیں ڈیش بورڈ پر پھینکی۔ کیا کروں، تم سے محبت ہی اتنی کرتا ہوں جان، پر شاید تم نہیں کرتی۔ وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے اور تنگ مت کرو۔ اس نے منہ بنایا۔ کیا ہوا؟ اس نے سگریٹ منہ میں ڈال کر لائٹر جلایا۔ امی کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ آخری سیمسٹر سے پہلے میرا نکاح ہو جائے میرے تایا زاد غیور کے ساتھ۔ اس نے پریشانی کی اصل وجہ بتائی۔ نکاح تو تب ہوگا جب وہ نکاح کے لیے زندہ بچے گا۔ اس کی آنکھیں یک دم غصے سے سرخ ہوئیں۔ تم اپنے گھر بات کرو نا جہان، اس نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی رٹ لگائی۔ تم سے نکاح کر لیا ہے، اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے تمہیں میری محبت کا؟ اس نے سگریٹ کا کش لگایا۔ اس رشتے کو دنیا کی نظر میں بھی تو کوئی نام کوئی مقام دو نا۔ اس نے التجا کی۔ وقت آنے پر دے دوں گا، ابھی کہیں چل کر کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے سگریٹ گاڑی سے باہر پھینکا اور گاڑی چلاتا لے گیا۔ سارا سے جہان کا تعلق 3 سال پرانا تھا اور اس تعلق کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ نفرت پر رکھی گئی تھی۔ سارا کو اس نے بہت محنت اور منصوبہ بندی کے بعد اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا جس کا مقصد بلوچ خاندان سے پرانی دشمنی نبھانا تھا۔ دشمنی کا آغاز 21 سال پہلے ہوا تھا جب سارا کے والد قیصر بلوچ نے معمولی سے جھگڑے پر عصفورین کے والد عالم خان افریدی پر گولی چلا کر ان کی زندگی کے چراغ گل کر دیا تھا۔ اگرچہ پنچایت کے فیصلے میں غیور کی پھپھی شاہدہ بلوچ کو عالم خان افریدی کے سب سے چھوٹے بھائی الیاس خان افریدی کی ونی بنا کر معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا، مگر جہان اس کا بدلہ اب سارا کو ذریعہ بنا کر پورے بلوچ خاندان سے لینا چاہتا تھا۔ وہ صرف سارا کو وسیلہ بنا کر بلوچ خاندان کو سب کی نظروں میں رسوا کروانا چاہتا تھا۔ عصفورین کے ساتھ بے وفائی کا تصور بھی اس کے لیے کسی گناہ سے کم نہ تھا۔ وہ پورے دل و جان سے اس کے ساتھ مخلص تھا۔ پریس کلب کے باہر عباس بلوچ کی پریس کانفرنس چل رہی تھی اور عصفورین بھی اپنے ٹیم کے ساتھ کوریج کے لیے آئی تھی۔ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد وہ کانوں میں ایئرپورٹس لگائے اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک پاس کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا جس سے وہ ٹکراتے بچی۔ اندھے ہو؟ کانوں میں بجتے گانے کو بند کرتے ہوئے وہ چیخی۔ او تم تھی؟ اب تم ہو ہی اتنی دراز قد کہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ گاڑی سے نکلتے غیور نے اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا۔ تمہاری طرح کھمبا ہو کر عقل گھٹنوں میں لیے نہیں پیدا ہوئی۔ اس نے بھی منہ توڑ جواب دیا۔ کمال ہے، زندہ بچ گئی ہو۔ ہم تو تمہیں جنگلی جانوروں کی خوراک بنا کر چھوڑ آئے تھے۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے وہ اسے زچ کر رہا تھا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بلوچ صاحب، اور ویسے بھی تم جیسے جاہل سے مجھے اس جہالت کی امید تھی۔ پاؤں پٹکتی وہ آگے چل پڑی اور غیور نے بھی بغیر اس کی طرف پلٹتے اندرونی عمارت کی راہ مانی۔ سارا پر شادی کے لیے ماں کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور تو اور انہوں نے اسے دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر اس نے حامی نہ بھری تو چھٹیوں سے پہلے ہی وہ کراچی آ کر چوٹی سے پکڑ کر اسے بلوچ حویلی لے آئیں گے اور زبردستی غیور کی دلہن بنا دیں گی۔ وہ مسلسل جہان سے رابطے کی کوشش میں تھی مگر وہ زمینوں کے معاملات میں الجھا اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ آخری پرچہ دینے کے بعد وہ سیدھا اسلام آباد چلی آئی تھی جہاں اس کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ کیسی ہو سارا؟ غیور رات گئے گھر آیا تو کمرے میں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہوا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھی بہت سلیقے سے پیش آئی۔ ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ہے، وہ بازو پھیلاتے ہوئے بولا۔ غیور، وہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس سے آخری حل غیور کو اعتماد میں لینا ہی نظر آیا۔ کہو۔ اس نے بظاہر سرسری نظر اٹھائی تھی مگر آنکھوں میں موجود قدرتی روب اور جلال سارا کی ہمت ہوا کر گیا۔ میں ابھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ابھی آگے پڑھنا ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے بہانہ بنایا جس پر غیور نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تو یہ بات جا کر بڑوں سے کرو، یہ شادی ہمارے اصرار پر نہیں کی جا رہی۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی تو سب سنتے ہیں، آپ بات کریں نا پلیز۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ ابھی ہمیں نیند آ رہی ہے، بعد میں بات کریں گے۔ اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی پر نظر ڈالی اور چلتا بنا۔ ڈیم اٹ! سارا نے غصے سے دیوار پر مکہ بنا کر مارا تو اپنا ہی ہاتھ دکھا بیٹھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دوبارہ جہان کا نمبر ملایا جو آف مل رہا تھا۔
پچھلے 1 ماہ سے اس کی جہان سے کوئی بات نہ ہوئی تھی اور اب ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے وہ بالکل اکیلی تھی۔ اچھے برے وقت میں ساتھ دینے کی قسمیں کھانے والا وہ شخص اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو کر بیٹھا تھا۔ جہان کہاں ہو تم؟ اس کی جان پر بنی تھی۔ بلوچ حویلی میں غیور اور سارہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ عباس بلوچ کی جانب سے شادی شہر کی بجائے آبائی گاؤں میں اپنے خاندانی حویلی میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی مخالفت کرنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ اسفرین والے واقعے کے بعد تو غیور نے ان سے بات چیت مکمل بند کر دی تھی۔ اس تمام معاملے میں بھی وہ مکمل خاموشی رہا تھا۔ سارہ تم خوش نہیں ہو؟ انہیں گاؤں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور یہاں آنے کے بعد سارہ ایک دن کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ میری خوشی کی پرواہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ دھاڑی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، کوئی سن لے گا۔ ماں نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، امی مجھے غیور سے شادی نہیں کرنی، ابھی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑائی، پڑھ کر منسٹر لگ جاؤ گی؟ آذر بھیا، وہ سہمی، کہا تھا ہم نے آپ سے، مت چڑھائیں سے سر، پڑھ لکھ کر ہمارے سر پر ہی ناچے گی۔ وہ ماں پر برس پڑا، یہ نادان ہے آذر، میں اسے سمجھا دوں گی۔ ماں نے اسے حصار میں لیتے ہوئے تھپکی دی، سمجھا دے ورنہ ہمیں اپنے انداز میں سمجھانا پڑے گا۔ اس نے قہر آلود نظر سارہ پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ تم اپنے خاندان کے مردوں کو جانتی ہو نا سارہ، پھر کیوں بضد ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر غیور کو تمہاری ضد کا پتہ چلا تو نتیجہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ غیور کا رد عمل سوچتی ہی عسکری بیگم نے جھڑجھڑی سی لی، کن گواروں میں پیدا ہو گئی ہوں میں؟ اس نے غصے سے اپنے بال نوچے، تیار ہو کر باہر آؤ۔ ماں اسے ہدایت دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ہیلو جان، کہاں ہو؟ ماں کے جانے کے بعد اس نے فون بجا اور نمبر جہان کا تھا۔ کام کے سلسلے میں دبئی گیا تھا، آج ہی گاؤں واپس آیا ہوں تو پتہ چلا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو۔ وہ بھی متجسس تھا۔ ہاں، میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، کچھ کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ تم فکر نہ کرو، اس نے اسے تسلی دی، مجھے تم سے ملنا ہے۔ تم یہی ہو نا؟ اسے جہان کی وہاں موجودگی سے حوصلہ بھی ملا تھا۔ ہاں، پر تم تو جانتی ہو میں تمہارے علاقے میں نہیں آ سکتا، تمہارے خاندان اور میرے خاندان کی دشمنی تم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں آ جاؤں گی، تم بس ملو مجھ سے۔ وہ بے خوف ہوئی۔ ٹھیک ہے جان عزیز، اس نے چہک کر حامی بھری۔ نکاح میں ابھی 10 دن باقی تھے۔ اگلی صبح سارہ نے ضد کی کہ اسے زمینیں دیکھنے جانا ہے۔ اس کی ضدی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ملازمہ کے ہمراہ سیر پر جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ سیر کے بہانے وہ جہان سے ملنے کی حویلی جانا چاہتی تھی۔ ملازمہ اور گارڈ کو چکمہ دے کر وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر جہان کی بتائی جگہ آفریدی حویلی کی تلاش اب ایک نئی مشکل تھی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد گھر میں کوہرام مچ گیا کہ سارہ کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ غیور اور آذر پورے گاؤں میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ آذر تھک ہار کر گھر داخل ہوا تھا کہ ایک نئے انکشاف نے اسے مشتعل کر دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آذر ایک وفادار ملازم نے اسے بتایا کہ سارہ آفریدی حویلی میں گئی ہے۔ جی، میں نے خود اسے وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے یہ بات دہرائی۔ اگر ایسا ہوا تو اس گھر میں سارہ کی لاش واپس آئے گی۔ اس نے تیش میں آ کر اپنی جیپ سٹارٹ کی اور حویلی سے نکل گیا۔ آفریدی حویلی کے مرکزی ہال میں وہ اور جہاں موجود تھا۔ گھر کے تمام ملازمین بڑی بیگم کے ہمراہ پاس کے گاؤں کی تقریب میں گئے تھے۔ جہان نے خود اصرار کر کے سب ملازمین کو ماں کے ہمراہ بھیجا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سارہ سے ہونے والی اس کی خفیہ ملاقات کا علم کسی کو بھی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا جہان، کیا کروں؟ میں تمہارے نکاح میں ہوں تو کسی اور کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ رکھا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، جہان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر جہان کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ تم میرے ساتھ بھاگ چلو۔ اس نے اگلی حکمت عملی پیش کی۔ تم میرے بھائی کو نہیں جانتے، اور وہ غیور تو پاتال سے بھی مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا اعتبار کرو، چلو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ محبت سے بولا۔ بدذات! اسی دم آذر کی آمد ہوئی تو جہان کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گیا۔ آذر بھائی! آذر دیکھتے ہی سارہ کا رنگ سیاہ پڑا تھا۔ تجھے تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے سارہ کو الٹے ہاتھ کی چپیڑ لگائی تو وہ زمین پر جا گری۔ تیری ہمت کیسی ہوئی ہمارے گھر کی لڑکی پر میلی نظر رکھنے کی؟ اس نے جہان کا گریبان پکڑا۔ اپنی اوقات میں رہو۔ جہان نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ جہان خان آفریدی! وہ دوبارہ اٹھا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ بھیا رک جائے۔ سارہ کی منتوں کا ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر زمین پر پڑی آذر کی ریوالور پر گئی جو لڑائی کے دوران گر گئی تھی۔ بھیا رک جائے ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ اس نے آذر پر ریوالور تان کر دھمکی۔ ہمت ہے تو چلا۔ جہان کو زمین پر پٹک کر آذر خون سے بھری آنکھیں لیے سارہ کی طرف آیا جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھیا میں مار دوں گی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ آذر بے خوف اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مار! وہ چنگھاڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے خوف کے مارے سارہ نے ٹریگر دبا دیا اور گولی آذر کا سینہ چیرتی سیدھا اس کے دل پر جا لگی۔
یہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ جہان نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لی۔ بھیا مجھے معاف کر دیں۔ سارا فوراً بھائی کے پاس آ بیٹھی اور اس کا منہ گود میں رکھے معافی مانگنے لگی، جو گولی لگتے ساتھ ہی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ یا اللہ! خوف کے مارے جہان کا بھی وجود سرد پڑ گیا۔ اس سے موقع واردات سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی دیکھی۔ جہان رکو، بھیا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ جہان! سارا کی صدائیں بے اثر تھی۔ آذر! سارا بھائی کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی، تبھی غیور ملازمین کے ہمراہ وہاں آیا۔ آذر! اس نے آذر کی نبض جانچی جو کہ رک چکی تھی۔ جہان خان آفریدی، تجھے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ غیور نے عہد لیا۔ رات کے کھانے کے بعد سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بچوں کو اجالا نے سلا دیا تھا، جبکہ سب سے بڑے اسفرین کے ہاتھوں سے بنی کافی کے انتظار میں تھے۔ ایک واحد کافی تھی جو وہ بناتی تھی، ورنہ گھر کا کوئی بھی دوسرا کام کرنا اس کے لیے ممنوع تھا۔ یہ لیجئے لالا۔ سب سے پہلے اس نے سلمان کو کافی کا کپ تھمایا۔ تھینکس شونا بیٹا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بھی بڑا بھائی ہوں نا شونا، شہیر نے منہ بنایا۔ ہاتھ سلامت ہے نا، خود لے لو۔ اس نے اپنا کپ اٹھایا اور سلمان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ یہ لو۔ اجالا نے مسکراتے ہوئے اسے کپ تھما دیا۔ چلو شکر ہے، کچھ تو بنا لیتی ہو تم۔ کافی کا گھونٹ بھرتے راضیہ بیگم نے اسے تانا دیا۔ الحمدللہ میری کوکنگ بہت اچھی ہے، بس ٹائم نہیں ہوتا، اس نے گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے میں نے اور شیری نے سوچا ہے کہ تمہارے ساتھ جہیز میں ایک کک بھیج دیں گے۔ ہانیہ نے بھی اسے تنگ کرنے کے ارادے سے نئی بحث چھیڑ دی، ورنہ بیچارہ جہان تازہ ہوا کھا کر ہی پیٹ بھرے گا۔ بیوی کی ادھوری بات شہیر نے پوری کی۔ لالا نے دیکھے نا، ان تینوں کو اپنی نااہلی پر مسکراتا دیکھ کر وہ سلمان سے شکوہ گزار ہوئی۔ اللہ میری بہن کے مقدر اتنے اچھے کرے کہ اسے ساری عمر کبھی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ سلمان نے اسے بہلایا۔ میرے لالا بیسٹ ہیں، اس نے شہیر اور ہانیہ کو منہ چڑھایا۔ جی کیا آپ روئیں مت پھپھو، میں آتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا، فکر مت کریں۔ سلمان کو گاؤں سے فون آیا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں نے اسفرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کچھ نہیں شیریار، جلدی کرو، ہمیں ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ وہ کپ میز پر رکھتا اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولا۔ ہوا کیا ہے لالا؟ شہیر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ یا اللہ خیر! راضیہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سلمان کو جتنی گاؤں کے معاملات اور ماحول سے نفرت تھی، وہ کبھی اتنی جلدی وہاں جانے کی حامی نہ بھرنے والا تھا۔ یقیناً کچھ ایسا تھا جو گھر کی خواتین سے چھپا رہا تھا۔ اسی رات وہ لوگ گاؤں کے لیے نکل گیا اور فجر تک وہ لوگ گاؤں میں موجود تھے۔ گاؤں میں بیٹھی پنچایت نے جہان کے فرار ہو جانے کے بعد اس کی ماں عظمہ خان آفریدی کو ان کی ہی حویلی میں نظر بند کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے سلمان سے رابطہ کیا تھا تاکہ وہ آ کر انہیں بلوچ خاندان کے عتاب سے بچا سکے۔ سلمان خان آفریدی بلوچ خاندان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جہان کو پیش کیا جائے، ورنہ نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ پنچایت کے سربراہ نے مطالبہ کیا۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہے، پتہ ہوتا تو میں خود اسے سب کے سامنے پیش کرتا۔ سلمان نے ادب سے جواب دیا۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اگر کل تک جہان نہ آیا تو ہم چاہ کر بھی بلوچ خاندان کو کسی بھی کارروائی سے روک نہیں پائیں گے۔ پنچایت کے سربراہ کی بات سننے کے بعد وہ شہیر کے ہمراہ آفریدی حویلی جا رہا تھا۔ یہاں سے آنے سے قبل ہی اس نے دبئی کے ٹھکانے پر جہان کے متعلق پتہ کروایا تھا، مگر وہ وہاں بھی نہ پہنچا تھا، یعنی اس نے مفرور ہو کر کسی نامعلوم مقام پر پناہ لی تھی۔ بھائی واٹ ربش، یہ سب کیا ہے؟ یہاں پولیس قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شہیر گاڑی چلاتے غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اپنے غصے پر قابو رکھو شیری۔ شہیر کے لیے یہ ماحول بہت معیوب تھا، مگر سلمان نے ہوش سنبھالنے تک یہاں اسے ایسے مظالم ہوتے دیکھے تھا، ان کا قصور بھی روح جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہم آج ہی پپو کو لے کر شہر چلتے ہیں۔ جیپ کا گیئر بدلتے اس نے اگلا لاہم عمل بتایا۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم نہیں جانتے کہ یہ بلوچ خاندان کے لوگ کتنے دشمندار ہیں۔ سلمان آنے والے خطرے کے متعلق سوچ کر گھبرا رہا تھا۔ آذر کی تدفین کے بعد بلوچ خاندان میں سوگ کا سماں تھا۔ اس پر غیور کے غصے اور ضد نے سب کو مزید خائف کیا ہوا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ وہ خون کے بدلے خون لے گا۔ اگر جہان نہ آیا تو وہ سلمان یا شہیر میں سے کسی ایک کو موت کی گھاٹ اتار کر اپنا انتقام پورا کرے گا۔ آج سے 20 سال پہلے بھی اس گاؤں نے ایسا ہی ایک فیصلہ دیکھا تھا، مگر اس مرتبہ خون آفریدی خاندان کا بہا تھا، جس کے خون بہا میں غیور بلوچ کی پھپھی شاہدہ بلوچ کو الیاس خان آفریدی کی ونی بنایا گیا تھا، چونکہ آج کی بیٹھک میں بلوچ خاندان کے مردوں نے بھی آنا تھا۔ اس لیے شہیر کی جذباتی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلمان اسے حویلی ہی چھوڑایا۔ دیکھے بلوچ صاحب، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، پر جو ہو رہا ہے اسے ہم ضرور بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے۔ سلمان خان آفریدی، غیور نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے جواب دیا۔
غیور عباس، میں مانتا ہوں کہ تم نے اپنا بھائی کھویا ہے، جہاں بھی ہوگا اس سے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، پر اس کے لیے مجھے کچھ مہلت چاہیے۔ آپ لوگ کچھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ وہ ہاتھ باندھے منت سماجت کر رہا تھا۔ یہی مہلت 20 سال پہلے ہاتھ جوڑ کر ہم نے مانگی تھی، پر تب تم لوگوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، یا تو جہان یا پھر خون بہا۔ اس سے زیادہ نہ ہم کچھ سنیں گے نہ کہیں گے۔ عباس بلوچ نے 2 ٹوک لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کل تک کا وقت دے دے۔ اس نے مزید وقت لینے کے لیے درخواست کی۔ کل یا تو جہان کو پیش کرو یا پھر خون کے بدلے خون بہا کے طور پر تم جہان خان افریدی کے نام سے منسوب اس کی منگیتر کو بلوچ خاندان کے ساتھ رخصت کرو گے۔ پنچایت کے سرپنچ نے فیصلہ سنایا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ اجازت لیتا چلا گیا۔ ہمیں جہان کی منگیتر نہیں، جہان چاہیے، یا پھر سلمان، اور شہیر خان آفریدی میں سے کوئی ایک موت کے گھاٹ اترے گا۔ سلمان کے جانے کے بعد غیور نے پنچایت کے سامنے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ اس معاملے پر بحث ہم گھر چل کر کریں گے غیور۔ عباس بلوچ نے اسے خاموش کروا دیا۔ سلمان واپس گھر پہنچا ہی تھا تو حویلی کے وسیع لان میں کرسی پر بیٹھا شہیر اس کا منتظر تھا۔ اس نے حویلی آ کر شہیر کو سب باتیں بتائیں تو وہ مزید آگ بگولا ہو گیا۔ کیا بکواس ہے بھائی، شونا کا نام بھی کیسے لیا ان لوگوں نے؟ میری بہن اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ اسے کسی اور کی سیاہ کاریوں کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ تم بلوچ خاندان کو نہیں جانتے شیری، تم نے تو اس گاؤں کے فیصلوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنا بچپن یہاں گزارا ہے اور اسی خون خرابے سے تنگ آ کر میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا تاکہ میرے بہن بھائی یہاں کے لوگوں کے ظالمانہ فیصلوں کی بھیٹ نہ چڑھیں۔ پر لگتا ہے 20 سال پہلے جو ظلم ہمارے بڑوں نے کیا تھا اس کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ سلمان بے بسی کے انتہا پر تھا۔ شونا یہاں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ شہیر کا انداز اٹل اور 2 ٹوک تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم آج ہی شہر جاؤ اور شونا کو کہیں غائب کر دو، اسے کہیں چھپا دو۔ یہ لوگ کچھ دن شور مچائیں گے، ہو سکتا ہے ہم دونوں کو نقصان بھی پہنچائے، مگر میں سب خود پر لے لوں گا۔ تم ابھی شہر نکلو۔ وہ بھی ہر قسم کا نتیجہ ذہن میں لاتے حتمی فیصلے کو پہنچے تھے۔ پر کیوں بھائی؟ اسلام آباد میں یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہاں قانون چلتا ہے۔ سلمان کا خوف شہیر کو کھٹک رہا تھا۔ عباس بلوچ کے اثر و رسوخ سے تم واقف نہیں ہو؟ موجودہ حکومت کا منسٹر ہے وہ انسان۔ اسے شہیر کے سوال پر غصہ آیا۔ تم آج ہی شہر کے لیے نکلو میرے بھائی، پلیز۔ اس نے شہیر کا کندھا تھپ تھپایا۔ ان دونوں کی ساری باتیں حویلی میں چھپے بلوچ خاندان کے بھیجے گئے مخبر نے سماعت فرما لی تھی۔ کسی بھی قسم کی تاخیر کیے بغیر اس نے تمام باتیں بلوچ حویلی تک پہنچا دی تھی۔ حالات مزید گرما دیے۔ ہم اس سلمان خان افریدی کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیور اپنی ریوالور لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ رک جاؤ غیور، عباس بلوچ نے اسے روک دیا۔ ہم سے 1 دن کی مہلت مانگ کر جس طرح اس نے جہان کو غائب کروایا، اسی طرح وہ اس جہان کی منگیتر کو بھی غائب کروانا چاہتا ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس لڑکی پر، لیکن اب یہ ہماری انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب ہمیں خون بہا میں وہی لڑکی چاہیے۔ وہ بضد ہوا۔ تم ہوش کے ناخن لو۔ اس کے بپھرے رد عمل پر عباس بلوچ نے پرسکون کرنے کی نیت سے اس کا کندھا تھپکپایا۔ اب اگر اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم اس جہان خان افریدی کے منگیتر کو اس گاؤں کی حدود میں نہ لے کر آئے تو ہمارا نام بھی غیور عباس بلوچ نہیں، سلمان خان افریدی کو ہم سے دھوکے بازی بہت مہنگی پڑے گی۔ اب کی بار اس نے تحمل سے اگلی منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ کیبن میں بیٹھی ایک اہم رپورٹ تیار کرنے میں مصروف تھی جب سیل فون پر سلمان کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر اس کے 32 کے 32 دانت باہر آ گیا۔ السلام علیکم لالا، کہاں ہیں؟ 7 دن بعد سلمان کا یوں رابطہ کرنے اس کی زبان پر شکوے کا باعث بنا تھا۔ وعلیکم السلام، تم کہاں ہو؟ سوال کے بدلے سوال۔ کام پر آئی ہوں، آپ بتائیں وہاں ایسا کیا ہے جو 1 ہفتے سے آپ دونوں گاؤں میں بیٹھے ہیں؟ نہ خیر نہ خبر، اس نے اس بار تفصیلی شکوہ کیا۔ سوری بیٹے، تم بتاؤ سلطان کہاں ہے؟ اس کا نمبر کیوں نہیں مل رہا؟ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اسفرین کے سامنے کسی پریشانی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ ایس پی تو دبئی گئے ہیں، جانا تو میں نے تھا پر گھر میں اتنی پریشانیاں چل رہی ہیں کہ میں نے ٹور پر انہیں بھیج دیا۔ سلطان کے ہمراہ اکثر کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا اس کے معمولات میں ہی شمار ہوتا۔ کیوں؟ تم آج کے آج چلی جاؤ دبئی اور مجھے سلطان کا نمبر بھیجو فوراً۔ وہ تیز سے بولا۔ کیا ہوا ہے لالا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی عجلت پر بہن کو بھی تشویش ہوئی تھی۔ بچہ پلیز تم کچھ دن کے لیے پاکستان سے باہر چلی جاؤ پلیز۔ سلمان کا لہجہ مزید دھیما پڑ گیا۔ پر کیوں؟ میں کیوں مفروروں کی طرح بھاگوں؟ اسے بے تکی ضد پر غصہ آنے کو تھا۔ ہر بات پر بحث ضروری نہیں ہوتی شونا، کبھی کبھی انسان خاموشی سے بڑوں کی بات مان لیتا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار بہن پر یوں بھڑکا تھا۔ سوری لالا، ٹھیک ہے میں آج ہی رات کی ٹکٹس کنفرم کرواتی ہوں۔ اس نے شرمندگی سے حامی بھری۔ شیری بھی گھر آ رہا ہے، وہ خود تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے گا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ جی۔ فون بند ہونے کے بعد وہ دوبارہ کام میں مگن ہوئی تھی۔ سلمان کی باتوں کو
اس نے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، صرف اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ سلطان کی عدم موجودگی میں وہ سب ذمہ داریاں کس کے سپرد کرنے کے حق میں نہیں تھی اور سب معاملات خود ہی سنبھالنا چاہتی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس مرتبہ سلطان کی کال آئی۔ آفس میں ہوں، اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر جواب دیا۔ ابھی تک آفس میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سلمان نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی برہم ہوا۔ ایس بی، یہاں ہزار کام ہے میرے، میں ایک دم سے کہاں بھاگ جاؤں؟ یہ کیا بچوں والی ضد لگا رکھی ہے آپ سب نے؟ سلمان کے بعد اب سلطان کے اصرار نے اس کا سر گھمایا تھا۔ شونا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ بھی آج خلاف معمول اس پر بگڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھائیں گے تو سمجھوں گی نا۔ وہ تنک کر اب بحث کرنے لگی۔ میں کوئی بحث نہیں چاہتا، گھر آ جاؤ، اپنا پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان لو، میں نے تمہارے ٹکٹس کنفرم کروا دیے ہیں، گھر ڈرائیور آئے گا اور تمہیں سیدھا ایئرپورٹ چھوڑ آئے گا۔ وہ بھی خائف تھا۔ ہوا کیا ہے ایس پی؟ ان جلد بازوں سے اس سے بھی کچھ اچھے اندیشے موصول نہیں ہو رہے تھے۔ میرا بچہ، تم یہاں آ جاؤ تو میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ وہ لوگ جان بوجھ کر اسے لا علم رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اصل بات معلوم ہو جانے کے بعد وہ اکڑ جائے گی اور بھاگنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ خوش ہو جائیں۔ وہ ہمت ہار گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اجالا اور ہانیہ نے پہلے سے ہی اس کا سوٹ کیس تیار کر رکھا تھا۔ اس نے قدرتی پھرتی کا سبب اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ سب کے چہروں پر جو خوف چھلک رہا تھا وہ اسے مزید کسی گڑبڑ کا اندیشہ دے رہا تھا۔ اس کے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی کسی نے منہ سے ایک حرف نہ نکالا۔ ڈرائیور آ گیا ہے، تم جاؤ۔ ہارن بجا تو راجیہ بیگم نے اس کے سر پر دعائیں پڑھ کر اسے جانے کا کہا۔ میں محاذ پر جنگ لڑنے نہیں جا رہی۔ دروازے تک سب اسے چھوڑنے آئے تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے عجیب نظروں سے سب کو دیکھا۔ اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ گھر سے نکلتے ساتھ ہی دونوں گاڑیاں اسفرین کی گاڑی کے پیچھے پیچھے تھیں۔ پہلے تو اس نے یہ بات نظر انداز کی مگر اب اسے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ گاڑی جیسے ہی ویران سڑک پر پہنچی، ان میں سے ایک گاڑی نے اچانک اس کی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے بعد راستہ روک لیا۔ منہ پر سیاہ نقاب چڑھائے دونوں لوگوں نے ڈرائیور کے سر پر پستول تانی اور دونوں زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ چیختی نہیں مگر ویران سڑک پر اس کی صدائیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ غیور کے حکم کے مطابق اسے وہاں سے لا کر سیدھا گاؤں کے بلوچ حویلی کے تہخانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ کیا شیری گھر نہیں پہنچا؟ شہیر جو کل دوپہر گاؤں سے نکلا تھا ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ نہیں سلمان، اجالا نے بات دہرائی۔ شونا سے بات ہوئی؟ اسے نئی فکر ستانے لگی۔ نہیں، جہان کسی مصیبت میں پھنسا گیا ہے ہمیں۔ اس کا دل کیا کسی دیوار میں جا کر سر مار دے۔ پلیز اس معاملے کو جلد از جلد رفع دفع کریں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بات کرتے کرتے رو دی۔ رو مت یار، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس پر پورا منہ بھی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے آواز نکالنا بھی محال تھا۔ کل رات سے وہ یہاں قید تھی۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا اور دور دور تک کسی کی بھی موجودگی کی آہٹ بھی نہ تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور روشنی کی کرن کے ساتھ کوئی شخص وہاں داخل ہوا۔ اوہ، تو مہمان آ گئے۔ کوئی بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ معاف کرنا، پر جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے منگیتر جہاں خان افریدی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جہان خان افریدی کا کیا بھگت رہی ہو تم؟ یہ آواز اس کے لیے انجان نہ تھی مگر اس کی باتیں اسفرین کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ تمہارے بھائی سلمان کو کیا لگا تھا کہ وہ تمہیں فرار کروا دے گا؟ وہ زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جبکہ غیور پاس رکھی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہم سے مہلت مانگ کر وہ تمہیں محفوظ مقام پر منتقل کر رہا تھا نہ۔ اب کل اسے پتہ چلے گا جب اس کا بھائی اور اس کی بہن دونوں میں سے اسے کسی ایک کی زندگی اور دوسری کی موت کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ کل یا تو تم یا پھر شہیر خان افریدی جہاں کے کیے کی قیمت ادا کریں گے۔ اسے دھمکی دیتا وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اپنی قمیض جھاڑتا تہخانے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد دھڑام کی آواز آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ تہخانہ دوبارہ سے بند کر دیا گیا۔ سلمان پنچایت کے سامنے پیش ہوا تو اس کے پاس کہنے یا سننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کل سے نہ شہیر کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی اسفرین کی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس میں بلوچ خاندان کا ہی ہاتھ ہے مگر وہ بے بس تھا۔ کیا فیصلہ کیا ہے سلمان خان افریدی؟ کہاں ہے جہان؟ غیور ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ غیور عباس بلوچ میری بہن بے گناہ ہے، خدا کے لیے اس معصوم کو اس خاندانی دشمنی کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ اس نے غیور کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے۔ ہمارے بھائی بھی بے قصور تھا جس تمہارے جہان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس کا تکبر اس لمحے 7ویں آسمان پر تھا۔ میں جانتا ہوں کہ شونا تمہاری تحویل میں ہے، اس نے اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ بہت سمجھدار ہو، اب سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کر دو کہ تمہیں شہید زندہ سلامت چاہیے یا تمہاری بہن۔ وہ بے رحمی سے سوال گو ہوا۔ عباس بلوچ صاحب، یہ تو جوان خون ہے، آپ تو بڑے ہیں، پلیز انصاف کریں۔ اس نے بیٹے کے بعد اب عباس بلوچ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ انصاف کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ سلمان خان افریدی یا تو خون کے بدلے خون دو یا پھر خون بہا میں جہان کی منگیتر
پنچایت کے سربراہ نے فیصلہ سنایا، مجھے ایک بار میری بہن سے ملوا دیں۔ اس کے پاس ماں سوائے منت سماجت کے کوئی دوسرا رشتہ نہ بچا تھا۔ نہ بچا تھا۔ ٹھیک ہے، غیور نے یوں حامی بھری جیسے احسان کر رہا ہو۔ تہ خانے کا دروازہ کھلا تو اس نے سر اٹھایا۔ تیز تیز قدموں سے چل کر کوئی اس کے پاس آ رہا تھا۔ یہ 101 غیور عباس بلوچی تھا۔ ہلنا مت ورنہ ایک لگائیں گے۔ غیور اس کے ہاتھ پاؤں کھولتے ہوئے غرایا۔ تم؟ منہ سے کپڑا اتارنے کے بعد نظر آنے والا چہرہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ اسے زمین پر دھکا دے کر اسفرین چیختی چنگھاڑتی اٹھی۔